شب خمار شوق ساکی رستخیز اندازہ تھا، تا محیط باد صورت خانہ خمیازہ تھا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ میں نے اردو شعر پڑھا ہے، یہ کوئی فارسی شعر نہیں پڑھا، لیکن پھر غالب کو غالب کون کہے، اور وہ بھی اسد اللہ خان غالب، اور ان کی ابتدائی زمانے کا اور مشق کا شعر۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو غالب کے اس قسم کے اشعار کو سمجھ کر پڑھ دے، سمجھنا شروع کر دے، تو اس کے لیے پھر شعر و ادب کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جس طرح اگر آپ ایک مشکل خاردار راستے پر سے اگر ننگے پاؤں گزر جائیں، تو پھر کل کلاں کو جوتا پہن کر کسی صاف راستے پر چلنا تو بہت آسان ہے۔ تو بس آئیں پھر اس شعر کی ابھی تشریح کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ التماس کہ اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہوں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ تو شعر ہے: شب خمار شوق ساکی رستخیز اندازہ تھا، باد صورت خانہ خمیازہ تھا۔ پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہی مشکل الفاظ ہیں۔ شب یعنی رات کے وقت، خمار شوق ساکی، یہ مرکب اضافی ہے، ایک ایسا کہ جس میں دو مضاف ہیں اور ایک مضاف الیہ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہر لفظ یعنی درمیان کا لفظ جو ہے شب خمار شوق ساکی، یہ جو شوق کا لفظ ہے یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف الیہ اس اعتبار سے کہ اگر خمار کو ہم مضاف بنائیں تو شوق جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، اور مضاف اس اعتبار سے کہ اگر ہم شوق ساکی کو الگ کر کے پڑھیں تو پھر شوق جو ہے وہ مضاف ہے۔ معنی یہ ہوا کہ رات خمار شوق ساکی یعنی ساکی کی ملاقات کے شوق کا جو خمار تھا، رست خیز اندازہ تھا۔ رست کہتے ہیں اٹھنا کو، خیز بھی کہتے ہیں اٹھنا کو، دونوں کو ملا کر یہ مرکب بنتا ہے رست و خیز۔ اور بسا اوقات اس کی جو درمیان میں وہ ہے وہ بھی حذف کر دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے اس وقت یہاں حذف ہے۔ تو معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ معنی ہوتا ہے اس کا قیامت، روز قیامت۔ وہ کیوں کہ اس دن تمام مردے جو ہیں وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا فتنہ اور ہنگامہ وہ بھی ظاہر ہے اٹھ کھڑا ہوگا۔ تو والی کہتا ہے کہ رات بزم میں خمار شوق ساکی یعنی محبوب کی آمد، یعنی ساکی کی ملاقات کا شوق بس دیکھنے کے لائق تھا۔ کیا کہوں، ایسے تھا کہ رست خیز اندازہ تھا، یعنی جس طرح کہ کوئی قیامت آیا چاہتی ہے، تو قیامت سے پہلے کے جو مناظر ہو سکتے ہیں، جو افراتفری اور جو بے تابی اور بے چینی آپ اپنے چشم تصور میں لا سکتے ہیں، بس وہی کچھ تھا۔ پھر غالب نے اسی بے چینی اور بے تابی کو دوسرے مصرعے میں ایک اور رنگ میں بیان کیا۔ وہ کیسے؟ تا محیط باد صورت خانہ خمیازہ تھا۔ تا محیط بادہ، اس کو ایسے پڑھنا ہے، یعنی یہ دو حصوں میں ہے۔ تا محیط بادہ صورت خانہ خمیازہ تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حتیٰ کہ تا محیط بادہ، یہاں بادہ کا مطلب شراب، اور محیط کا ویسے تو مطلب سرکمفرنس ہوتا ہے۔ محیط یعنی وہ جو گول دائرہ یا گول لائن ہے کسی بھی ساغر کی، پیالے کی، یا کسی بھی سرکل کی، لیکن یہاں مراد یاد رکھیے گا، اس سے جو مے کا پیالہ ہے، جو ساغر مے ہے، اس کا جو اوپری کنارہ ہے، یہاں وہ مراد ہے۔ تو مراد کیا ہے؟ تا محیط بادہ، یعنی حتیٰ کہ شراب سے بھرے ہوئے پیالے جو کہ شائقین کے سامنے پڑے تھے،
تو وہ ہر پیالہ جو تھا وہ کیا تھا؟ صورت خانہ خمیازہ تھا، خمیازے کا صورت خانہ تھا، یعنی وہ پیالہ جو تھا وہ بھی انگڑائیاں لے رہا تھا۔ اور یہ انگڑائی لینا یا خمیازہ، اس کا شاعری کے اندر جو تصور ہے وہ ٹیڑے یا یوں سمجھے کہ جہاں کہیں بھی قوس کی شکل ہو وہاں سے اس کا تصور ابھرتا ہے۔ حتیٰ کہ ساحل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ساحل جو ہے وہ خمیازہ لے رہا ہے، یعنی انگڑائی لے رہا ہے، یعنی اس کو پانی کی اور طلب ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے پیالہ جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کرو ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی انسان انگڑائی لیتا ہے تو ایک کرو سی بنتی ہے، تو بس اس کرو اور پیالے کے اندر موجود جو قوس ہے اس کرو یا قوس کو باہم مشابہ کرتے ہوئے شعراء یہ مضمون باندھتے ہیں۔ تو گویا پیالہ جو ہے وہ بھی اہل محفل کی طرح، یا شراب وہ بھی اہل محفل کی طرح خمار شوق ساقی میں مست ہے۔ وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ کب وہ مہرو، کب وہ مہوش، کب وہ قیامت جلوہ محفل میں جلوہ فروز ہو اور ہماری بینائی کو رونق بخشے۔ تو دیکھا غالب نے، بات تو صرف اتنی تھی کہ محفل میں محبوب کا انتظار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ اور کیسے زبردست قسم کے الفاظ کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ شعر سمجھ میں آیا ہوگا بلکہ کچھ مزید الفاظ کا بھی جو ہے آپ کو پتہ چلا ہوگا۔ اس کے ساتھ دعاؤں کی التماس کرتے ہوئے فقیر آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔